مال کریم کا خواب۔ اگر آپ اسی طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آگے آنے والی نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک گیتا نام کی جوان لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ ایک چھوٹے گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ ایک مالک تھی۔ اس کے پاس 2 گائیں تھیں۔ وہ سارا دن اپنی گایوں کا دودھ نکالتی اور بازار میں جا کر گھر گھر دودھ بیچتی۔ جب وہ گھر دودھ بیچ کر واپس آتی تو وہ بڑے بڑے خواب دیکھا کرتی۔ گیتا کی دادی بھی گیتا سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ اپنی گایوں کا بہت خیال رکھتی تھی، انہیں صاف کھانا دیتی، انہیں نہلاتی، ان کا بہت اچھے سے خیال رکھتی۔ گیتا کی دادی بھی گیتا سے بہت پیار کرتی تھی۔ لیکن گیتا بڑے بڑے خواب دیکھتی تھی۔ وہ دیکھتی تھی خواب اور زیادہ امیر بننے کے، اور زیادہ پیسے کمانے کے، اور زیادہ آرام دہ زندگی گزارنے کے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بہت امیر ہو جائے۔ اس کے بڑے خواب ہی اس کو ہمیشہ مشکل میں ڈال دیتے تھے۔ ایک دن وہ بڑے خواب ہی دیکھ رہی تھی کہ اس کی گائیں دڑبے سے باہر جانے لگیں۔ اس کی دادی چلاتی ہیں اور کہتی ہیں، گیتا، گائیں دڑبے سے باہر جا رہی ہیں، تمہارے بڑے خواب تمہیں ہمیشہ تنگ کرتے ہیں، چلو اپنی گایوں کی دیکھ بھال کرو۔ گیتا کہتی ہے، سوری دادی، میں بھول گئی تھی، ابھی دیکھتی ہوں گایوں کو۔ دادی کہتی ہیں، ہوائی قلعے مت بناؤ، ہوائی قلعے مت بناؤ۔ پھر اگلے دن گیتا دوبارہ معمول کے مطابق دودھ بیچنے کے لیے گاؤں میں جا رہی ہوتی ہے تو دادی اس کو باورچی خانے میں بلاتی ہیں۔ دادی کہتی ہیں، گیتا سنو بیٹی۔ گیتا کہتی ہے، جی دادی ماں۔ دادی ماں کہتی ہیں کہ آج تمہیں دودھ بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گیتا کہتی ہے، لیکن وہ کیوں؟ دادی بتاتی ہیں کہ پڑوسی گاؤں میں سردار کی بیٹی کی شادی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ساری مٹھائیاں ہمارے دودھ سے بنیں۔ تو گیتا کہتی ہے، کیوں؟ اگر سرپنچ کے بیٹے کی شادی ہے تو ہم دودھ کیوں نہ بیچیں؟ تو دادی اس کو بتاتی ہیں کہ سرپنچ نے کہا ہے کہ جتنی کمائی ہماری ایک دن میں ہوتی ہے سرپنچ ہمیں اس کی دگنے پیسے دیں گے۔ دگنا پیسوں کا سن کر گیتا کے منہ پر بہت خوشی آتی ہے اور گیتا پاگل ہو جاتی ہے۔ گیتا سوچتی ہے، ساری مٹھائیاں ہمارے دودھ سے بنیں گی اور جب سارے لوگ مٹھائی کھائیں گے تو وہ کہیں گے، واہ کتنی اچھی مٹھائیاں ہیں، اور سب کے منہ پر ہمارا نام ہوگا۔ سردار مجھے اپنی بیوی اور بیٹیوں سے ملوائیں گے، میں سب سے اچھے کپڑے پہن کر جاؤں گی۔ دادی کہتی ہیں، ارے ابھی تو دودھ ہمارے گاؤں میں پہنچا تک نہیں اور تم خواب دیکھنے لگ گئی ہو۔ گیتا پھر دادی کو اللہ حافظ کہہ کے نکلتی ہے۔ گیتا گاؤں میں جانے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ گیتا پورے راستے بس یہی سوچتی رہتی ہے کہ دگنے پیسے آئیں گے تو میں یہ کروں گی، دگنے پیسے آئیں گے تو میں وقت کروں گی۔ اتنے میں ہی اس کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے۔ وہ کہتی ہے، اف اللہ، یہ پتھر بھی کتنے عجیب ہیں، جب میں امیر ہو جاؤں گی تو میں بیل گاڑی خریدوں گی اور میں بالکل بھی کسی سے کام نہیں کرواؤں گی، میں خود آرام کروں گی اور میری بیل گاڑیاں کام کریں گی۔ اس بیل گاڑیوں میں تمام چیزیں رکھوں گی اور میں صرف آرام کروں گی۔ یہ سنتی ہے، وہ یہ سوچتے سوچتے جا رہی ہوتی ہے کہ میں اور گائیں لوں گی تو مجھے اور کام کرنا پڑے گا۔ تو وہ سوچتی ہے، کیوں نہ میں مرغیاں خریدوں تاکہ مرغیوں میں سے جب انڈے نکلیں تو میرا کاروبار مزید بڑا ہو جائے۔ وہ یہ اپنے خواب سوچتی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے، اور وہ سوچتی ہے جب مرغیاں بڑی ہو جائیں گی تو میں انہیں فروخت کر کر مزید پیسے کماؤں گی اور راجکماری بن جاؤں گی۔ راجکماری بننے کے بعد میں آرام کروں گی، میرے پاس نوکر چاکر ہوں گے اور میں بس آرام کروں گی۔ میرے پاس بہت سے شہزادے شادی کی بات کرنے کے لیے آئیں گے اور میں ان کو کہوں گی کہ نہیں، ابھی نہیں۔ وہ نہیں کرتے، اپنا سر ہلاتی ہے اور دودھ کا برتن اس کے سر سے گر کے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ دودھ تو پورا گر گیا۔ اب نہ وہ گاؤں جا سکتی ہے اور نہ ہی تو وہ ڈبل پیسے کما سکتی ہے۔ گیتا یہ دیکھ کر بہت رونے لگتی ہے کیونکہ اس کے خواب اس دودھ کی طرح صرف بکھرے پڑے تھے۔